بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں ایک کال ریکارڈنگ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ گفتگو تو یہ میری کافی پہلے کی ہے، لیکن کبھی موقع نہیں ہوا کہ اس کو اپلوڈ کروں۔ تو سامعین کرام، یہ گفتگو آپ سماعت کریں، بڑی ہی اصلاحی اور بڑی ہی مفید یہ گفتگو ہے۔ یہ جناب مفتی منور قاسمی صاحب جو گیا سے ہیں، ان سے میری بات ہوئی تھی۔ یہ معاملات و عقائد اہل سنت یعنی ہم بریلویوں کو لے کر جو میں نے ان سے گفتگو کی، اور آپ سنیں الحمدللہ۔ اور میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو آئے دن بریلویوں پر بے وجہ الزامات اور فضول کے اعتراضات کرتے ہیں، اور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت پر جو بکواس کرتے ہیں، وہ تو لازمی اس پوری مکمل آڈیو کو سنیں۔ اور آپ سنیں گے اس میں جناب مفتی منور صاحب نے کہا ہے کہ ہم اگر نظر و نیاز یا دیگر معاملات میں اگر ہمیں فتویٰ بھی دینا ہوتا ہے تو ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہی کے فتاویٰ رضویہ ہی سے دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو سامعین کرام، اس آڈیو کو آپ مکمل سماعت کریں اور دیکھیں جو علماء دیوبند ہیں ان کا نظریہ ہم بریلویوں کے تعلق سے کیا ہے، اور یہ جولا جو ہیں یہ کتنی بکواس کرتے ہیں۔ تو آڈیو کو سنیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بزی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ بزی ہیں آپ؟ بجلی تو خیر رہتا ہی ہے، ہاں کہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، وہ کل بھی میں آپ کے فون کا انتظار ہی کر رہا تھا، میں نے کہا تھا کال کیجیے گا فری ہو کر۔ نہیں، مشکل ہو دن بھر ذرا بھی تھوڑا سا ہمارا خانقاہ کا پروگرام چل رہا ہے، ہمارے ذرا ذکر کے 3 دن کا جو ہے اس طرح ہمارے شیخ آ رہے ہیں تو۔ اچھا، شیخ نام کیا ہے شیخ صاحب کا؟ مولانا ابو صالح انواری صاحب مولانا چنئی ابو سے آ رہے صالح ہیں، انواری، چنئی سے حیدرآباد آ رہے ہیں، تو ذرا اسی پروگرام کی وجہ سے لگا ہوا ہوں۔ اب آج شام سے مجھے بیٹھ جانا پڑتا وہیں پر حضرت کے پاس۔ اچھا، اگر مختصر ابھی وقت ہو تو، اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ نہیں، بالکل بولیے ایسا۔ اچھا، وہ اس دن جو آپ بات کر رہے تھے، تو اصل میں بتا دوں ابھی ایک بریلوی ہی ہوں، میں نے بتایا تھا جی، محمد رفایت علی نام ہے میرے۔ ہاں، میں نے نام بتایا تھا نا آپ کو، میں احمد آباد سے ہوں۔ اچھا، نہیں آپ تو فون کیے تھے وہ ہیں، یا جو آپ نے کانفرنس میں جن کو لیے تھے وہ آپ ہیں؟ میں نے جو فون کیا تھا میں وہ ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ وہ بات کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا ٹھیک ہے، میرے پاس نمبر ہے ایک مفتی صاحب کا، میں کال لگاتا ہوں۔ تو مجھے نہیں پتا تھا وہ بات اس طرح ہوگی، وگرنہ میں کبھی کانفرنس سے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا۔ اصل میں دیکھیے، آپ بھی کہیں فارغ ہے کسی ادارے سے؟ نہیں، میں فارغ نہیں ہوں، باقی میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں کتب کا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ وہی ہے، مطلب جو آج کل خاص طور سے جب انسان کے اندر ہٹ دھرمی زیادہ آ جاتی ہے نا، خالص اپنے کو، وہ تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا انہوں نے، تو کفر و شرک و کافر اور مشرک والا سلام کا جواب دے رہے وہ۔ تو اب جب ظاہر سی بات ہے، ہم نے یہی ان کو کہا نا بھائی، جب آپ مجھے مشرک کافر سمجھتے ہی ہو تو پھر آپ مجھے حضرت تھانوی کو میرے پاس کیوں لاتے ہو؟ مجھے مسلمان سمجھ کی اور آپ کے دونوں کی میں نے سماعت کی تھی، تو مجھے یہ اس کا اشکال مجھے پیدا ہو گیا تھا۔ آپ نے جو کہا تھا اور کافی جوش و خروش کے ساتھ کہے تھے آپ بھی، بدعتی اور شرک، تو تھوڑی اس کی تفصیل مجھے جاننی تھی۔ بدعتی تو یہی اسی بنیاد پر بولا تھا، دیکھیے، اور تو میں دوسری طرف نہیں جاؤں گا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی مسلمان سلام کرے تو سلام کا جواب دینا یہ سنت، یہ واجب ہے، اور اس کا اپوزٹ کوئی کرے تو یہ بدعت ہے۔ اب ہم نے ان کو سلام کیا تو والسلام علی من اتبع الہدی، یہ غیر مسلموں کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے، تو یہ کسی مسلمان کا جواب دینا یہ تو بدعت ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر اس کے بعد جو ہے حدیث کی روشنی سے کوئی اگر کسی مسلمان کو مشرک سمجھتا ہے، تو وہ اگر مسلمان مشرک نہیں ہوا یا کوئی وہ فاسق و فاجر نہیں ہوا، تو وہ کفر، شرک اور جو ہے فسق و فجور، وہ واپس اسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل بنیادی بات ہوئی ہے۔ باقی کس کا کیا عقیدہ ہے میں اس پر تو نہیں جاتا ہوں، واللہ عالم۔ جی، تو میں اسی لیے میں نے وہ بخاری شریف جیسے آپ نے ابھی جو بیان کی ہے، اسی کے تعلق سے میرے ذہن میں اسی دن سے بات تھی، بدعتی اور شرک کا فتویٰ لگا دیا ہے بریلویوں پر، تو میں نے کہا اس کی بریلوی پہ نہیں لگایا میں نے، وہ شخص پر لگایا۔ ہم لوگ اجتماعی کام نہیں کرتے ہیں، انفرادیت پہ کوئی حکم لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں، ہمارے شیخ حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان صاحب فرماتے تھے اجتماعیت پر تو مطلب جو ہے فردن ہو سکتا ہو کوئی بظاہر دکھنے میں کافر لگ رہا ہو، لیکن وہ مومن ہو چکا ہو اندر سے کسی اور دوسری وجہ سے، تو اجتماعی طور پر سب کو کافر کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے۔ فردن جس کے بارے میں معلوم ہو جائے اس پر کافر، جو عام کافر جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں۔ اچھا، تو ایک چیز یہ، ایک سوال یہاں یہ میرا پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب
یہ جی جی جیسے کہ سلام کی آپ نے بات کی، انہوں نے جواب دیا السلام علی من اتبع الہدی، جی تو جی جی اس جواب پر آپ نے بدعتی کہا، اور پھر آپ نے کہا کہ میں فرد واحد کے لیے بات کی ہے میں نے، ٹھیک ہے، جی تو جی کیا جی اس کا جواب دینے سے وہ مشرک ہو گئے؟ ایسا کس کا جواب دینے جواب؟ سے، سلام کا اس یہ طرح سے بدعت، جواب دینے یہ سے؟ بدعت ہوئی ہے۔ جی جی، لیکن آپ نے تو اس وقت غالباً یہ بات کہی تھی، چلے وہ تمام کے لیے استعمال نہیں کی تھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں جی جی جی، تمام کے لیے آپ نے استعمال نہیں کیا، لیکن وہ فرد واحد بھی تو سلام کا اس طرح سے جواب دینے سے مشرک نہیں ہو جاتا نا؟ مشرک نہیں آپ بولا کو بھی میں نے، فتویٰ دینے بدعتی، میں اس کی وجہ سے مشرک نہیں ہوتا، بدعتی بدعتی۔ شاید میرے خیال سے آپ نے لفظ شرک کا اور بھی استعمال مشرک کہاں فرمایا ہوگا؟ میں تھا۔ یہ اس معنی میں نہیں بول رہا ہوں میں، اب میں ہو میں اور ریکارڈنگ تو خیر آپ کے پاس ماشاء اللہ ابھی بھی دیکھا میں نے، آپ کال کیے تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کے پاس۔ ہاں وہ آٹومیٹک میری ہوتی رہتی اب ہے جو بغیر ہے اجازت کے۔ مشرک اس میں وہ پہلے مجھے بولے وہ کہ مشرک ٹھہرے حضرت تھانوی کے بارے میں، کہ وہ اچھا یہ اس عبارت کی وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے، انہوں نے جو ہے اس کو شرک بتلایا ہے، یہ تو میں بولا، تب میں نے بولا کہ مشرک، تو بعد میں جب غصہ ہونے لگا تب میں نے بولا بھائی بدعتی ہو تم، مشرک ہو تم، اور تم ہم سے بات کر رہے ہو، تم نے جو ہے ایسا الزامن سمجھا، کہا آپ تب نے۔ اچھا ایک چیز الزامن اور کا، ہے، بالکل آپ نے صحیح ٹھیک سمجھا۔ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا یہ علماء بریلوی کے متعلق علماء دیوبند کا کیا نظریہ ہے؟ حالانکہ میں نے اس ٹاپک پر مفتی یہاں کے بہت اچھا مفتی نظریہ، عبدالقیوم صاحب ہیں، الحمدللہ، بالکل اچھا نظریہ ایام ہے ہمارے کشمیر کے، یہاں، ان جی کے کشمیر نہ کے ان ہیں۔ کے پیچھے نماز بھی پڑھنا جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، البتہ بہت زیادہ جو واضح ہے کہ اگر کوئی جو ہے بالکل دو تین مسائل میں، کہ کوئی اگر ایسا انسان جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح عالم الغیب سمجھتا ہو، اللہ کی طرح حاضر و ناظر سمجھتا ہو، بغیر کسی تعویل کے، ٹھیک ہو گیا بغیر کسی نہیں، تعویل کے اللہ کی طرح حاضر و ناظر عالم الغیب سمجھتا ہو، اور اس طرح یعنی جس میں اللہ کی صفات کے قائم مقام کر دیتے، تو وہ اس طرح جو ہے یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ اور ٹھیک ہو باقی گیا ویسے بالکل۔ مطلقاً جو ہے کسی بدعت کے یعنی اہل بریلوی حضرات کے پیچھے یعنی جو ہے جو بھی یعنی جو اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت سے جوڑتے ہیں، وہ مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے پیچھے نماز ناجائز ہے، یا ان کے ہاں نکاح ناجائز ہے، یا ان کا ذبیحہ حرام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا اس ٹاپک کے تحت میری کئی آپ وہ کے آپ علماء ایک کرام ہیں، کتاب میں نے پڑھیے، آپ ایک کتاب پڑھیے جو خود حضرت اعلیٰ حضرت کے جو ہے کیا نام ہے، خلیفہ ہی تھے وہ، انکشاف حق، شاید پڑھ بھی چکے ہوں گے شاید آپ۔ انکشاف حق، ہاں، جی بمبئی سے جوگیشوری سے ملتی ہے، جی اعلیٰ جی حضرت جی کے خلیفہ ہی مجاز ہے بیچارے، وہ اس کئی کتابوں کو، یہ سب جو عبارتیں جو کل پرسوں یہ پیش کر رہے تھے، وہ سب عبارت کا آگے پیچھے پس پردہ اور دوسرے مسائل کی طرف جب وہ رجوع ہونے کے بعد انہوں نے جو رجوع نامہ لکھا ہے، وہ کتاب ہے انکشاف حق۔ بعد میں مطلب جو ہے رضویت نے ان سے اپنے آپ کو برات کا اظہار کیا، لیکن وہ خاندان رضوی سے ہی ہے وہ۔ لیکن ہوتا کیا ہے میں بتاؤں مفتی صاحب، وہ میں نے پڑھی ہے، اور وہ خود ایک مرتبہ جناب میری بات ہو رہی تھی، دیوبندی جماعت سے ہی تعلق رکھنے والے ایک مناظر ہیں وہ، تو انہوں نے غالباً وہی کتاب کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ دیکھو آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو رجوع کر لیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ میں نے کہا نہیں وہ بات نہیں بول رہا ہوں میں وہ تو نہیں، مجھے حوالے بات، میں نے یہ کہا میں وہ ان کے وہ رجوع کیے نہیں کہ وہ سب چھوڑ دیجئے، وہ تو ختم ہو گئے، مر گئے۔ ہمارے ہاں سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے، کوئی بھی یعنی جی وہ ہمارے ایمان کا حصہ تو نہیں ہے نا حضرت تھانوی، اور نہ ہم مسلک تھانوی پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے جی ہاں جی تو جی مسلک اہل سنت والجماعت ہی ہم بولتے ہیں، ہم مسلک دیوبند بھی نہیں بولتے ہیں، اور جی ہم یہ مطلب کچھ جوہلا لوگ اس نعرے کو لگاتے ہو تو لگاتے ہو، لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں مسلک جو ہے اہل سنت والجماعت ہی فوقیت ہے۔ کوئی بھی فتویٰ ہوگا تو فتویٰ اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے دیا جائے گا، فتویٰ کسی عالم کی طرف جو ہے حوالہ دیتے ہوئے، یا کوئی اگر اکابر کی عبارت ہو تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو ہے حوالے یا تو مرجع جو چار مراجع جو ہیں، قرآن حدیث اجماع اور قیاس، یہ چار مراجع انہی میں سے کسی ایک کو دیا جاتا ہے، بعد میں پھر استحسانی طور پر وہ کسی صحابی کا قول، یہ سب تائیدی طور پر دی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ مرجع نہیں ہمارے یہاں حضرت تھانوی کو کتنے لوگ ہیں حضرت تھانوی کے نہیں، نہ ان کے سلسلے سے وابستہ ہے، نہ ان کے خلافت سے وابستہ ہے، نہ ان کے اقوال سے کوئی ان کو ماننا ضروری ہے، کوئی ایسا اچھا تو نہیں ہے نا معاملہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ آپ نے مسلک کی بات کی تھی، تو ایک یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ بات لکھ دی ہے، جی اکابرین جی دیوبند کے نقش قدم پر
نہ چلے وہ مسلک کے دیوبند سے، اس میں دیکھیں لفظ مسلک کے دیوبند سے ہٹا ہوا ہے، اس میں مسلک کا بھی جی جی مفتی رفیع عثمانی وہ صاحب کی جو کتاب ہے۔ ہاں وہ مطلب جو ہے دیکھیے بعض مرتبہ بعض ایسے بیانات ہوں گے، وہ کئی مرتبہ ایسا مقام آیا ہے کہ مطلب جیسے تعارف کرایا گیا ہے کہ مسلک دیوبند کہتے کس کو ہے، کیا ہے مسلک دیوبند۔ تو ابھی ایک کتاب ہے حضرت قاری محمد طیب صاحب کی کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں، کتاب کا نام کیا ہوا؟ کتاب کا نام بتا وہ دیں، میں یہ دیکھ مسلک علماء دیوبند۔ تو انہوں نے شروع سے اس میں لکھا ہے، اسی طرح ایک کتاب ہے مسلک علماء دیوبند اہل سنت والجماعت، اس طرح کی دو تین کئی کتابیں ہیں۔ ابھی بعد میں جی ایک بالکل حوالے جات کے ساتھ جو علماء دیوبند کے جو عقائد ہے، اگر مان لیجئے اکابرین نے اس کو اختیار کیا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ جو ہے، اور قرآن حدیث سے حوالہ جو ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں۔ جو اہل جو ہے بریلوی حضرات ہے وہ قرآن حدیث کا میں نے دیکھا بہت ساری جگہ حوالہ دے دیتے ہیں، حلوہ پہ حوالے دے دیتے ہیں، چادر چڑھانے پہ بھی حوالے دے دیتے ہیں، سجدہ کرنے پہ بھی حوالے دے دیتے ہیں، بہت سارے پہ حوالے دے دیتے ہیں، لیکن حوالے کی اپنا ایک اصول ہوتا ہے۔ اور کئی جگہ دیکھا ہم نے الحمدللہ یہ بات اصول یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اکثر قیاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مان لیجئے جی قیاس کر دیا کہ جو ہے فلاں نے فلاں کو سجدہ کیا یا فلاں نے فلاں چادر چڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول چڑھایا تو یعنی اس کے اوپر پتا ڈالا تو ہم اب پھول چڑھا رہے ہیں۔ بیری کے درخت کی ٹہنیاں دو۔ ہاں جی وہ پھول چڑھایا، وہ اس سے قیاس کرتے ہیں، اس میں کئی چیزیں ہیں قیاس کرنے۔ وہ قیاس میں بتا دوں حضرت، میں نے جو مطالعہ ہے، آپ عالم ہیں مفتی ہیں لیکن مختصر جو میں نے تحقیق کی ہے اس پر، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تحقیق کی اس روایت پر، اور وہاں سے استدلال کیا ہے، جو مزارات پر پھول وغیرہ ڈالنے کا استنباط انہوں نے وہاں سے اخذ کیا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ جی تو وہ یہ لیکن یہ نہیں ہے نا، یہی سمجھنے کی چیز ہے، ہم لوگ جو ہے مطلب ہم شاہ عبدالحق تک ہی تو پہنچ پا رہے ہیں نا، پہنچنا ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نہیں وہ 400-500 سال کے پہلے بزرگ ہیں، اب دیکھیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نہیں یہ مطلب انہوں نے استنباط کا استدلال کیا ہے، لیکن وہ ایک کوئی اور انہوں نے کوئی اس کو اتنا زیادہ کوئی کسی بھی چیز کو یا کوئی ایسی جو ہے کہ ہمارے ہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جی یہ معاملات تو خیر ایسے ہیں کہ کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس میں ٹھیک ہے وہی جی اس پہ حکم نہیں لگتا کوئی، ٹھیک ہے جی ایسے مسائل ہیں۔ جی تو میں اصل بتا رہا تھا قیاس انسان کرتا ہے، میں نے دیکھا اکثر جو ہے مسائل میں قیاس کیا ہے، اجتہاد کیے ہیں میں، لیکن یہ ہے کہ ایسے مطلب جو ہے ایسی جگہ جا کر ٹھہرتے ہیں کہ وہ کوئی دلیل حجت نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے کسی پر وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہی مان لیجئے اقامت پہ حی علی الصلاۃ کھڑے ہونے پہ مان لیجئے حدیث روایت ہے، یہ وہ مراقی الفلاح کی عبارت ہے، یہ وہ عبارت ہے، سب ہے، ضعیف حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں، یہ وہ ہے، سب ہے، لیکن معمولات صحابہ دیکھا جائے، معمولات مطلب جو ہے سمجھ میں آتی ہے، تو آپ اس سے اس کا میچ کیجئے گا تو سمجھ میں آئے گی بات۔ تو ایسا تو ہم لوگ یہاں درمیانی حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری کا نام سنے ہوں گے، آپ کے گجرات کے تھے، انہوں نے بہت اچھا لکھا، انہوں نے بولا دونوں غلط ہے، بریلوی بھی غلط ہے، دیوبندی بھی غلط ہے، ایسے لکھا انہوں نے، اور وہ کھلم بولتے تھے، دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں بیٹھ کے وہ اس طرح بولتے تھے کہ دارالعلوم سے یہ فتویٰ جاری ہوا، یہ غلط ہے اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں اس پر۔ جی ہاں بہت سارے فتوے میں نے بھی دیکھے ان کے۔ ہاں تو انہوں نے یہ بولا کہ بھائی اقامت کے معنی ہوتے ہیں، اذان کے معنی ہوتے بلانا، اقامت کے معنی آتے کھڑا کرنا۔ جی تو جو ہے جو بریلوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اقامت کہا جا رہا ہے کہ بھائی اقامت کا مطلب اب کھڑے کرو، تو وہ کہہ رہا ہے اقامت کہہ رہا ہے مؤذن، اور آپ کہہ رہے نہیں ہم بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ اور جو دیوبندی حضرات ہیں یہ اقامت سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے، اقامت کہاں نہیں گئے اور آپ جو ہے پہلے سے کھڑے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا، ان کا اپنا استدلال ہے۔ جی تو آدمی کو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے مصطفیٰ صاحب، آپ کا نام مصطفیٰ ہے نا؟ نہیں رفایت صاحب، ایسا تو ہمیں بہت اچھا لگا۔ میں دیوبند میں رہتے ہوئے میں نے دیوبند میں امامت کی کئی سالوں، تو میں اسی پہ عمل کرتا رہا، پہلے مؤذن کو بولتا تھا کہ تم اقامت شروع کرو، اس کے بعد میں پیچھے سے جاتا تھا۔ جی اصل میں معاملہ یہ ہے، یہ تو فروعی مسائل ہے جو اور کیا ہے، اور مسئلہ کہاں اٹکتا ہے، مسئلہ یہیں جا کر اٹکتا ہے۔ ایک چیز اور نہیں، مسئلہ یہاں نہیں اٹکتا ہے محترم، مسئلہ یہاں اٹکتا ہے جیسے کہ بنیادی چیزیں ہیں، جیسے آئے دن اس پر بحث مباحثے ہوتے ہیں۔ میں بتاؤں جو اکابر دیوبند کی جو عبارتیں پڑھ کر یہ وہ اس کے سب کی مستقل نہیں کر رہا میں، اس کی بات نہیں کر رہا، میری بات میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں ان پر ڈسکس کرنے کے لیے میں نے آپ کو فون ہی نہیں کیا ہے۔ بالکل، بہت اچھا، بہتر۔ جی یہ جو عقائد، اور آپ نے جو ابتدا میں بات کی تھی کہ بعض بریلوی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی برابر
माँ तस्लीम कर ले, चाहे मसला इल्म दो गैब हो तीन, या हाँ हाजिर दो नाजिर तीन, हो, बिल्कुल तो 3 चीजें। बगैर जी, जी, किसी तावील के हम लोग बहुत बगैर शर्त किसी के साथ तावील के। लगाते हैं किसी भी जी, मुस्लिम। जी, और ये फतवा इमदादुल फतावा में मैंने खुद पढ़ा है। जी 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 जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। थानवी साहब का ये फतवा उसमें मौजूद है। बिल्कुल उनका जी जी यही जी मौक़िफ़ है कि हम किसी को इस तरह से फतवा नहीं लगाते, और कमालात अशरफिया में भी उनका ये मौक़िफ़ मौजूद है। जी जी, जी जी मैं जी ये अर्ज़ कर रहा जैसे इल्म गैब के मुतालिक जो आए दिन जो बाहिस-मुबाहिसे होते रहते हैं, और सोशल जी जी मीडिया पे तो ये ज़्यादा ही हैं, जी ठीक जी है? जी जी जी, और जी लेकिन जी जब मैं देखता हूँ ये जनाब अशरफ अली थानवी साहब का जो मलफ़ूज़ात हकीमुल उम्मत है, इसमें जी जी हिस्सा जी 8 में इन्होंने तो वाज़ेह अल्फ़ाज़ में लिख दिया है कि एक शख़्स ने मुझसे पूछा था कि एक शख़्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब का क़ाइल है, उसके मुतालिक क्या हुक्म है? साहब फरमाते हैं, जिसने कहा कि जो शख़्स इल्म बिला वास्ता का क़ाइल है, वो काफ़िर है। बिला वास्ता का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया इन्होंने, हमारा भी ये मानना बिल्कुल है, ठीक है? बिल्कुल वो बिल्कुल काफ़िर बिल्कुल है। बिल्कुल। और जो इल्म बा वास्ता का क़ाइल हो, यानी खुदा के अता के वास्ता का, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काफ़िर नहीं, जी अगरचे वो इल्म मुहीत ही का क़ाइल हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये क्यों बयान नहीं करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपके उलमा जो मुतशद्दिद लोग हैं, ये चीज़ क्यों छुपाते हैं? जी जी नहीं, ये इससे ये इख्तलाफ खत्म हो सकता है कि नहीं? अच्छा आप खुद बताएं। कोई जी, बिल्कुल बनते खत्म हो इख्तलाफ हैं? सकता है, बिल्कुल। हम नहीं, ये असल में देखो, जो थोड़े जो जो इस तरह के सोशल मीडिया पे रहते हैं ना हमारे रिफायत साहब, वो अक्सर थोड़ा सा इसी तरह उनका टाइम मुताले में और किताबों में तो कम गुजरता है। जो है बेचारे काम करने वाले, वो उनको लिखने पढ़ने से फुर्सत नहीं है। हाँ, और बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। वो असल में जी, वो बेचारे अक्सर मतलब क्या है, सबको होड़ लगी रहती है इस तरह मुनाजरा करने की, बहस करने की, नीचा दिखाने की। हम लोग नहीं, हाँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारा ताल्लुक अनानियत आ बुजुर्गों जाती है से, लोगों में। तसव्वुफ से ताल्लुक इंसान को ऐसी चीज बना देती है, हीरा बना देती है, मैं समझता हीरा। यकीन सही करें तसव्वुफ, सोशल सही मीडिया बुजुर्ग, पर, सही शेख मिल जाए तो। काशमी साहब यकीन करें सोशल मीडिया पर जितने भी, मैं कुछ चंद एक बरेलवी भी हैं जिनको इल्म नहीं है, लेकिन मैं मेरा अक्सरियत मेरा मैंने देखी। आप अकेले नहीं हैं हमारे रिफात साहब। मुझे रोजाना 10 ऐसे फोन आते हैं, 2-4 अहले हदीस के हजरात के होते हैं, 2-4 जमात इस्लामी के होते हैं, 1-2 जी, ऐसे रहते हैं अपने लोग रहते हैं बेचारे कि ऐसा ऐसा मसला हो गया मौलाना, ये क्या करना है, ये वो क्या तो उम्मत को। ये मैं मसला तो कम से ऐसे कम है। अभी भी, मैं कम जी, से कम मेरे पास 12-15 ग्रुप अहले हदीस हजरात के हैं जिन्होंने मुझे बना रखा है अपने ग्रुपों में। और कभी कभी मैं जाता हूँ, बहुत मुश्किल होता है जरा उसमें हाँ, टाइम देना। वक्त निकालना। जी, 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 जी जी जी। जी, ठीक है। अच्छा, तो मैं तो यही अर्ज़ कर रहा था, ये चंद एक मसाइल ऐसे हैं आप जिनमें इतना बड़ा असल इख्तलाफ नहीं मसला है। के हमारे यहाँ हजरत थानवी का तो ये भी तो है ना भाई, हजरत थानवी ने क्या फरमाया आला हजरत के बारे में, आपने जी, सुना उनका होगा नाम, उनके हाँ, मलफूजात में, मैंने किसी ने पढ़ा है, तज़किरा किया हजरत थानवी के बारे में तो बोला अरे भाई मैंने वो पढ़ा है, आशिक रसूल है, वो जन्नत चले जाएंगे, हमारा ठिकाना नहीं। तो मैंने इश्क पढ़ा है। रसूल में मेरे ऊपर इस तरह जो है लगा रहे होंगे, वो उनका तो नजात होगी, हमारा कहाँ है। मैंने पढ़ा, बिल्कुल, बिल्कुल उनका यही अल्फ़ाज़ हैं। ये कमालात अशरफिया में भी हैं, और जी जी। मलफ़ूज़ात हकीमुल उम्मत में एक उन्होंने कौल नक़ल किया हम है हमारा मौलाना कासिम हमारा ननवी साहब ये का। ज्यादातर इबारत के ऊपर जो एतराज होता है ना, इबारत पर जो ज्यादा एतराजात नहीं, होता है वो अहले असल हदीस में को होता है, हमारे कासिम अपने साहब, बरेलवी हजरात को नहीं होने चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है बहुत सारे हजरत थानवी एक तसव्वुफ के लाइन के ताल्लुक आदमी हैं, उनके जो कासिम कमालात साहब, रहते हैं, या कमालात में तो ज्यादातर जो है तसव्वुफ से ही मुतल्लिक बातें हैं, यानी उसी के जो कुछ कासिम साहब, कमालात हैं। जी, 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 जी कासिम साहब, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो मामलात हैं, मामलात अहले सुन्नत जो इब्तिदा से यूँ समझे ना आइम्मा असलाफ से चले आ रहे हैं, इनमें तो इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के जो, मैं ये जाहिल कहूँगा लफ़्ज़ तो गलत ना होगा, क्योंकि वो जोला ही हैं, उन्होंने खुद अपने ही उलमा को नहीं पढ़ा हुआ है। क्योंकि उन जी। मामलात में बहस करते हैं जो उनके अकाबिर, जैसे आपके अकाबिर चाहे हाँ, वो मौलाना आपके यहाँ थानवी नहीं साहब हों। वो आपके यहाँ नहीं होगा तो हमारे यहाँ होगा, हमारे यहाँ नहीं तो आपके यहाँ। अल्लाह ताला ने भरपाई कर दी किसी न किसी दर्जे में भाई। बिल्कुल, आप देखें नज़्र और नियाज़ पर बहस होती है, हालाँकि एक किताब है आपका हल उनके मसाइल जो 7-8 जिल्दों में है। जी 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 जी। मैं बताऊँ, और मुफ्ती उनके यूसुफ साहब मुसन्निफ़ लुधियानवी की। लुधियानवी साहब की। बताएँ उन्होंने नज़्र और नियाज़ के मुतालिक क्या जवाब दिया है? मैं पढ़कर हैरान रह गया उनके जवाब को। उन्होंने कहा नहीं कि नहीं, बंदा तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह कायल है हमारे इसका। रिफात वो खुद साहब, कहते आप हैं इस बात उलमाए को। देवबंद की किताबें पढ़िएगा ना, जो हमारे बड़े गुजरे हैं, बहुत ही जी, जी। मतलब बहुत ही मोतजिल। मैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से पढ़ा हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ, तो हम लोग को हजरत ने यही सब चीज़ें सिखाई है। मैं उनकी सोबत में भी रहा, नाम सुने होंगे खालिद सैफुल्लाह रहमानी जी, का। जी, 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 खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का नाम सुना है मैंने। तो मुस्लिम मैं पर्सनल वही अर्ज़ बोर्ड कर के रहा हूँ। जनरल सेक्रेटरी है फिलहाल, जी, तो जी, जी, उम्मत को ये जी। जोड़ के लेके चलने वाली जमात है ये सब। जी, मेरी बात हुई थी उनसे, महमूद क्या नाम है, अब्दुल हमीद नुमानी साहब से एक मर्तबा बात हुई थी मेरी। जी 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 जी।
मैं उनसे बात कर चुका हूँ, लेकिन उनको पास इतना माशाल्लाह। वक्त नहीं था जो तफसील से बात होती। नहीं होती है, जी जी जी। इंशाल्लाह वक्त निकाल कर मैं उनसे तफसील भी बात करूंगा इस पर। तो मैं यही अर्ज कर हम्म, रहा था, थोड़ा अगर पैगाम देना चाहें और इजाजत हो तो इसको शेयर करने की आपकी, तो कुछ अपनी ही आवाम को कुछ पैगाम देना चाहें बहुत तो बेहतर है, बताइएगा। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। कोई हमने जी, जो है ऐसी तो बात आप नहीं, फरमाएं। आपने भी बहुत मुनासिब और दरमियानी बात बोली है। मैं कहता हूँ, एक मेरी ये बात है हमारे यहाँ कि आप, मैंने बताया ना कि आप जब भी किसी अकाबिर का जो है फतवा सही माने में, सही रुख से, सही अंदाज से पढ़ेंगे तो लगेगा वाकई में कोई ऐसी मतलब बात ही नहीं है। अब जब हम लोग को जो है खुद मतलब जो है हवाले देने होते हैं, नजर नियाज के हवाले देने से, तो हम लोग आला हजरत के फतावे से हवाले उनको देते हैं कि देखो आला हजरत ने क्या लिखा है, कब्र के बारे में आला हजरत ने क्या लिखा है। हम उन्हीं के फतवे उठा के दिखाते कि देखो आला। लेकिन हम इसको इस माने नौज़ अगर हमारे यहाँ वो गैर मोतबर होते हैं और नौज़ वो हमारे यहाँ काफिर मुशरिक होते तो हम उनकी किताबों का हवाला कैसे देते हैं। वो हमारे यहाँ मुसलमान हैं, वो जो है बाकायदा ऐसी कोई बात उनकी नहीं है। उन्होंने जितनी भी सराहत की है सबकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके कोई अगर बात ऐसी है जिसको उलमा देवबंद को बुरा लगा है, वो उसकी तावील मुमकिन है। और अल्लाह ताला ने जो है, जब इमाम आज़म हनीफा का मसला है मौजूद है और हम उसको वही मानने वाले हैं कि भाई किसी में 99 जो है अगर किसी में कुफ्र की अलामत दिखे और एक अलामत ईमान की, तो उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जा सकता है। ये उसूल फ़िक़्ह में मौजूद है बहुत सारी बातों से। तो इसलिए जो है उम्मत में ये बात आनी चाहिए कि हम बहुत करीब करीब है, ये सबका एक मनहज और रास्ता अलग इख्तियार किया गया है, लेकिन कुछ ना कुछ सबके यहाँ तावील है। हम अगर किसी से इल्म गैब पर बहस करते हैं तो वो बेचारा कहीं ना किसी इसी अंदाज में उतर जाता है कि उसके यहाँ ये बात वाज़े और शामिल होती है कि वो जो है बिल्कुल बेचारा वही बात पे आ ही जाता है। लेकिन हमारी हर धर्मी जिद होती है कि नहीं, तुम बिल्कुल जैसा मैं मान रहा हूँ वैसे ही मानो, जो जुमला मैं बोल रहा हूँ वही जुमला बोलो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी। शुक्रिया।